بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب فلسفہ غیبت مہدی کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ اطرت میں سے امام غائب کے وجود پر استدلال، جو ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ بعض علماء امامیہ نے کہا ہے کہ ہم پر اور ہر اس عاقل پر جو اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور تمام انبیاء جو ہمارے نبی محمد سے پہلے آئے ہیں پر ایمان رکھنا لازم اور واجب ہے کہ وہ گزشتہ امتوں اور گزری ہوئی صدیوں کے بارے میں غور و فکر کریں۔ جب ہم اس بارے میں غور کرتے ہیں تو رسولوں اور گزشتہ امتوں کے حالات کو اپنے زمانے کی امت کے مشابہ پاتے ہیں، اور وجہ شباہت یہ ہے کہ ہر دین کی شان و شوکت اور قوت اپنے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اس بات پر موقوف تھی کہ ان کی امتیں ان رسولوں پر ایمان لائیں، اور ان کے زمانے اور عصر میں پیرووں کی کثرت ہوئی۔ پس کوئی اور امت اپنے رسول کی اطاعت گزاری میں اس امت سے آگے نہیں ہوتی تھی۔ البتہ یہ اس کے بعد ہوا کہ جب اس امت کے رسول کا معاملہ مضبوط اور مستحکم ہوا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد سے پہلے جو انبیاء مرکز کی حیثیت رکھتے تھے، جیسے نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ وہی رسول ہیں جن کے آثار اور ان کی خبریں اور باتیں امتوں کے پاس موجود ہیں، اور ہم نے ان امتوں کی حالت کو دیکھا کہ ان ادیان سے متمسک رہنے والوں کے اندر اپنے دین کے معاملے میں سستی آ گئی۔ انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا تھا جن کی حفاظت کرنا اور ان پر پابند رہنا ان کے رسولوں کے دور میں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان پر واجب قرار پایا تھا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا بھی ارشاد ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 15، اور تحقیق آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو بیان کرتا ہے تم پر بہت سی ایسی چیزوں کو جنہیں کتاب میں سے تم چھپاتے تھے، اور بہت سی چیزوں سے عفو اور درگزر کرتا ہے۔ اللہ نے ان امتوں کی حالت کو یوں ہی بیان فرمایا ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، سورہ مریم آیت نمبر 59، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے جانشین ہوئے، انہوں نے نمازیں کھوئیں اور اپنی شہوتوں کی پیروی کرنے لگے، پس جلد ہی یہ لوگ اپنی گمراہی کے خمیازے پائیں گے۔ اور اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا، سورہ حدید آیت نمبر 16، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، تو جب ایک زمانہ طول پکڑا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور روایت میں کہ یقیناً لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ان کے درمیان اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا، اور قرآن میں سے سوائے اس کے اسم اور نقش و نگار کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اسلام اجنبی اور غریب شروع ہوا ہے، اور غریب ہی واپس پلٹے گا۔ پس خوشحال ہو ان غریبوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ان امتوں کے واسطے ایک رسول بھیجتا تھا تاکہ دین کے آداب و رسوم میں سے جو کچھ مٹ گیا ہو اس کو دوبارہ زندہ کر دے، اور پوری امت اس بات پر اتفاق رائے رکھتی ہے سوائے ایک گروہ کے جن کی مخالفت قابل التفات و توجہ نہیں ہے۔ اور عقلی دلیلوں نے بھی دلالت کی ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء اور رسولوں کی حالت کو کہ وہ باطل کے لیے حق پر بلندی چاہتے تھے اور گمراہی کا حق پر غلبہ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس گمان اور تجسس میں پڑ گئے کہ آج کا دور کفر کا دور ہے، نہ کہ اسلام کا۔ پھر اس کے بعد شریعت اسلام کے اصولوں میں سے جو ناگفتبہ حالت امامت پر گزری، دوسری چیزوں پر نہیں گزری ہے، کیونکہ یہ امت کہنے لگی ہے کہ شہادت اور قتل حسین کے بعد ان کی قیادت کرنے کے لیے کوئی بھی امام عادل نہیں آیا، نہ بنی امیہ میں سے اور نہ بنی عباس میں سے، جن کے احکام اکثر خلق خدا پر نافذ کیے جاتے تھے۔ اور ہم امامیہ، زیدیہ اور عام معتزلہ اور اکثر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یقیناً امام سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتا جس کا ظاہر عدل اور انصاف کا مظہر ہو۔ اور امت کی حالت یہ تھی کہ وہ ظالم اور جابر لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی تھی، جو ان کے اموال اور ان کی جان کے بارے میں حکم خدا سے ہٹ کر اپنے احکامات جاری کرتے تھے، اور یوں فتنہ و فساد پر وہ لوگ اہل حق پر غالب آئے، اور لوگوں میں یگانگیت اور ایک ہی قول پر اتفاق کرنا معدوم ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ امت کے مختلف طبقات اور گروہ سب کے سب ایک دوسرے کو
کافر قرار دینے لگے اور ایک دوسرے سے بیزاری اور برات کا اظہار کرنے لگے۔ پھر ہم نے رسول کی احادیث میں غور کیا تو دیکھا کہ ان میں یہ بات بھی وارد ہوئی ہے کہ بتحقیق زمین قسط و عدل سے پر ہو جائے گی جس طرح ظلم و جور سے پر ہو گئی ہو، اور یہ آپ کی اطرت میں سے ایک مرد کے ذریعے ہوگا۔ پس یہ حدیث ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اس امت پر قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ زمین عدل و انصاف سے نہ بھر جائے، چونکہ یہ دین جس میں نسخ اور تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس کا ایک ایسا ناصر اور مددگار ہوگا جس کی اللہ عز و جل تائید فرمائے گا، جس طرح اس نے انبیاء اور رسولوں کو جب شریعتوں کی تجدید اور ظالموں کے کرتوتوں کو زائل کرنے کے لیے بھیجا تھا تو ان کی تائید کی تھی۔ اس بنا پر ان دلائل کا ہونا ضروری ہے جو اس عظیم کام کو انجام دینے کے بارے میں ہے۔ ہم نے امت کے تمام مختلف اقوال کا علم حاصل کیا اور تمام فرقوں کے حالات کا کھوج لگایا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حق ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کو ماننے والوں کے ساتھ ہے، نہ کہ امت کے دوسرے فرقوں کے ساتھ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانے کا امام وہ ہے جو ان میں سے 12واں ہے، اور یہ وہی ہے جن کے بارے میں رسول خدا نے خبر دی اور ان پر نص قائم فرمائی۔ اور عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہم ان روایات کو بیان کریں گے جو رسول خدا سے ائمہ علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں مروی ہے، یہ کہ وہ 12 ہیں اور 12ویں امام قائم پر آپ کی طرف سے نص ہے، اور ایسی روایات بھی ہے جو آپ کے ظہور اور قیام بالسیف سے پہلے آپ کی غیبت کے سے متعلق ہیں۔ غیبت حضرت ادریس علیہ السلام، غیبتوں میں سے سب سے پہلے غیبت حضرت ادریس علیہ السلام کی مشہور ہے۔ آپ کی غیبت اتنی طولانی ہو گئی تھی کہ آپ کے پیرووں پر تنگ دستی کی نوبت آ گئی، اور اس وقت کے جابر حکمران نے ان میں سے بعض کو قتل کیا، بعض کو غربت اور تنگ دستی کا شکار بنایا اور باقی لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ پھر آپ ظاہر ہوئے اور فرزندوں میں سے ایک فرزند کے قیام اور جہاد کے ذریعے اپنے شیعوں کی پریشانیوں کے ازالے کا وعدہ کیا، اور یہ کہ وہ نوح علیہ السلام ہوں گے۔ پھر اللہ عز و جل نے ادریس علیہ السلام کو اپنی طرف بلند کر لیا، پس آپ کے پیرو صدیوں تک نوح علیہ السلام کے قیام کا انتظار کرتے رہے۔ وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک کے دوران میں طاغوتوں کے رسوا کنندہ مظالم اور عذاب پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہو گئی۔ مجھ سے بیان کیے میرے والد اور محمد بن احمد بن ولید اور محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمری اور محمد بن یحییٰ عطار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ اور ابراہیم بن ہاشم نے، ان سے حسن بن مجبوب نے، انہوں نے ابراہیم بن ابو البلاد نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو جعفر محمد بن علی باقر علیہم السلام سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا آغاز تھا۔ اس وقت ایک جابر بادشاہ حکمران تھا، اور وہ ایک دن اپنے عمدہ آب و ہوا والے مقام کی تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر وہ ایک ایسی زمین سے ہوا جو نہایت سرسبز اور حسین تھی، اور وہ ایک مومن کی ملکیت تھی جو رافضی تھا، یعنی بادشاہ کے دین کا تابع نہیں تھا۔ اسے وہ سرزمین پسند آئی، پس اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک مومن بندے کی ہے جو بادشاہ کے غلاموں میں سے ہے، اور وہ فلاں رافضی ہے۔ پس بادشاہ نے اسے بلایا اور اسے کہا مجھے اپنی اس سرزمین سے لطف اندوز ہونے دو، تو اس نے کہا میرے اہل خانہ تم سے زیادہ اس کے محتاج ضرورت مند ہیں۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں اس کی قیمت تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا میں نہ اسے تمہیں بخشوں گا اور نہ اسے فروخت کروں گا، اس کا تذکرہ چھوڑ دو۔ پس بادشاہ غضبناک ہوا اور غمزدہ حالت میں واپس پلٹا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ درا حالانکہ وہ مغموم اور اس معاملے کے بارے میں فکر مند تھا۔ بادشاہ کی ایک بیوی نیلی آنکھوں والی قوم میں سے تھی، اور بادشاہ اس کی عقل مندی اور ذکاوت سے نہایت متاثر تھا اور اس سے اپنے معاملات میں مشورہ لیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں پہنچا تو اس کو بلوایا تاکہ اس سے اس زمین کے بارے میں مشورہ کرے۔ پس جب وہ دربار میں پہنچی تو دیکھا کہ بادشاہ کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار ہیں۔ اس عورت نے کہا کس چیز نے تمہیں اتنا پریشان کر دیا کہ تمہارے چہرے سے غیظ و غضب نمودار ہے؟ اس سے قبل کہ تم کچھ کر بیٹھو مجھے بتاؤ۔ پس بادشاہ نے اسے زمین کے بارے میں بتایا اور جو کچھ اس نے اس کے مالک سے کہا تھا، یعنی اس کے جواب کے بارے میں بتایا۔ پس اس عورت نے کہا
اے بادشاہ، غصہ و پریشانی اس کا حصہ ہے جو کسی حالت کو اپنی پسند کے مطابق بدل نہیں سکتا اور نہ ہی انتقام لے سکتا ہے۔ پس اگر تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ بغیر کسی بہانے کے اس کو قتل کرو تو اس کا کام میں کروں گی اور اس کی زمین کو تمہاری ملکیت میں تبدیل کر دوں گی، اور یہ کام اس طرح سے ہوگا کہ تمہاری رعیت بھی تمہیں حق بجانب سمجھے گی۔ اس نے پوچھا وہ بہانہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں ازراقہ نیلی آنکھوں والی قوم میں سے چند گروہوں کو اس کی طرف بھیجوں گی تاکہ وہ اس کو تمہارے پاس لے آئیں، اور وہ لوگ تمہارے سامنے اس کے خلاف یہ شہادت اور گواہی دیں گے کہ یہ شخص تمہارے دین اور مسلک سے بیزار ہے، تو اس بات سے تمہارے لیے اس کے قتل اور اس کی زمین چھیننے کا جواز پیدا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا تم یہ کام کر لو۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں اس عورت کی قوم ازراقہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس عورت کے ہم عقیدہ و ہم مسلک تھے، اور وہ ان مومنین کو جو بادشاہ کے دین کے منکر تھے قتل کرنا جائز تصور کرتے تھے۔ پس اس عورت نے ازراقہ کے ایک گروہ کو بلا بھیجا، وہ لوگ حاضر ہو گئے تو اس نے انہیں حکم دیا کہ تمہیں فلاں رافضی کے بارے میں بادشاہ کے سامنے یہ گواہی دینی ہے کہ یہ شخص بادشاہ کے دین کا منکر ہے۔ پس ان لوگوں نے یہ گواہی دی کہ یہ شخص بادشاہ کے دین سے بیزار ہو چکا ہے، تو بادشاہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس مومن کے لیے غضبناک ہوا اور حضرت ادریس کو وحی فرمائی کہ اس جابر شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اتنی بڑی سلطنت پر راضی نہیں ہو جو تم نے میرے اس مومن بندے کو ظلم سے قتل کر دیا اور اس کی زمین کو اس سے چھین کر اپنی ملکیت بنا لیا، اور یوں اس کے بعد اس کے اہل و عیال کو محتاج اور نادار کر دیا اور انہیں بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیا۔ مجھے قسم ہے میری عزت کی کہ میں اس کا انتقام تجھ سے لوں گا اور تیری سلطنت اور بادشاہت کو تجھ سے جلد ہی چھین لوں گا اور تیرے شہر کو تباہ و برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کے گوشت کو کتوں کا لقمہ بنا دوں گا۔ تجھے میرے حلم اور بردباری نے مغرور کر دیا ہے۔ حضرت ادریس اپنے پروردگار کے پیغام کے ساتھ اس کے دربار میں داخل ہوئے، اس حالت میں کہ اس کے ساتھی اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے۔ پس انہوں نے کہا اے جابر بادشاہ، میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس بھیجا گیا ہوں اور اس کا ارشاد تیرے لیے ہے کہ کیا تو اتنی بڑی سلطنت پر راضی نہیں ہوا کہ تو نے ظلم سے میرے بندے مومن کو قتل کر دیا اور اس کی زمین چھین کر اپنی ملکیت میں شامل کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج بنا دیا اور انہیں بھوک کا شکار کر دیا۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ میں اس کا انتقام تجھ سے جلد لوں گا اور تیری سلطنت اور بادشاہت کو چھین لوں گا اور تیرے شہر کو ویران و برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں بدل دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کا لقمہ بنا دوں گا۔ اس جابر حکمران نے کہا اے ادریس، میرے دربار سے نکل جاؤ اور ایسا کام نہ کرو کہ تمہاری جان میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بلوایا اور حضرت ادریس کا پیغام اسے سنا دیا۔ اس عورت نے کہا ادریس کہ خدا کا پیغام تجھے خوفزدہ نہ کر دے، ادریس کے معاملے سے نمٹنے کے لیے میں ہی کافی ہوں، میں اسے قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجوں گی تو وہ اسے قتل کر دیں گے اور یوں اس کے خدا کا پیغام اور جو وہ لے کر آیا تھا وہ سب غلط ثابت ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا پس تم اس کام کو کر ڈالو۔ ادھر حضرت ادریس کے کچھ مومن اصحاب تھے جو بادشاہ کے دین کے منکر تھے اور حضرت ادریس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور ان سے مانوس تھے اور حضرت ادریس بھی ان لوگوں سے مانوس تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو اس جابر حکمران کے لیے اللہ عز و جل کی وحی اور یہ پیغام اسے پہنچانے کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے ادریس کے بارے میں خطرے سے دوچار ہونے کا اندیشہ کیا اور ان کے قتل سے خوفزدہ ہوئے۔ ادھر اس جابر حکمران کی عورت نے ارزاقہ قوم کے 40 مردوں کو حضرت ادریس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو قتل کر دیں۔ وہ لوگ اس جگہ پر آئے جہاں حضرت ادریس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن انہیں موجود نہ پا کر وہ واپس چلے گئے، مگر ادریس کے اصحاب نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ لوگ ادریس کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، پس وہ ادریس کی تلاش میں منتشر ہو گئے یہاں تک کہ ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ادریس سے کہا اے ادریس، آپ ہوشیار رہیں کیونکہ جابر حکمران آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس نے ارزاقہ میں سے 40 آدمیوں کو آپ کے قتل کے لیے بھیجا تھا، چنانچہ آپ اس بستی سے نکل جائیں۔ پس ادریس اس بستی سے اسی دن نکل گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی بھی کچھ تعداد تھی۔ جب سحر کا وقت قریب آیا تو ادریس نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کی اور عرض کی اے میرے پروردگار، مجھے تو نے اس جابر حکمران کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا
اور اس نے تیرا پیغام پہنچایا۔ نتیجتاً اس جابر نے مجھے قتل کی دھمکی دے دی ہے، بلکہ اگر وہ مجھ پر قابو پا لے تو مجھے قتل کر ڈالے گا۔ اس وقت اللہ عز و جل کی آواز آئی کہ اس سے دور رہو اور اس کی بستی سے نکل جاؤ اور اس کے معاملے کو میرے سپرد کر دو۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں اپنا فیصلہ اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات کو اور جو کچھ تم پیغام لے کر گئے تھے اس کو سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ایک حاجت ہے۔ اللہ نے فرمایا، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ عرض کیا، میرا سوال یہ کہ اس بستی اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے اس پر اس وقت تک بارش نہ برسے جب تک میں اس کا سوال نہ کروں۔ اللہ نے فرمایا، اے ادریس، ایسی صورت میں یہ بستی تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس کے ساکنین پر مشقت اور سختی آئے گی اور بھوک طاری ہو جائے گی۔ ادریس نے عرض کیا، اگرچہ یہ برباد ہو جائے اور لوگوں کو مشقت اور بھوک کی سختی اٹھانی پڑے، اللہ عز و جل نے فرمایا، تحقیق میں نے عطا کر دیا جو کچھ تم نے مانگا ہے، اور یہ زمین اور یہ آسمان ان پر اس وقت تک بارش نہیں برسائے گا جب تک تم مجھ سے اس کا سوال نہیں کرو گے، اور میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے بارے میں زیادہ پکا ہوں۔ بس حضرت ادریس نے اپنے اصحاب کو ان پر بارش کی بندش کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا اس سے باخبر کر دیا، اور وہ جو اللہ نے ان پر وحی کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ سوال نہیں کریں گے بارش نہیں برسے گی، انہیں بتا دیا۔ پھر کہا، اے مومنین، اس بستی سے نکل کر دوسری بستیوں میں چلے جاؤ۔ پس وہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور ان دنوں ان لوگوں کی تعداد 20 تھی۔ وہ دوسری بستیوں میں چلے گئے۔ اکثر بستیوں میں ادریس کے اللہ سے کیے گئے سوال کی خبر پھیل گئی تھی، اور خود حضرت ادریس ایک بہت بلند پہاڑ کے غار میں پناہ لینے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان پر موکل کیا کہ وہ ہر شام کو ان کے لیے کھانا فراہم کرے۔ دن کو وہ روزہ رکھتے تھے اور ہر شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ سے سلطنت چھین لی اور اسے قتل کرا دیا اور اس کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے مومن کے بارے میں اس سے غضبناک ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس شہر میں ایک اور جابر اور فاسق حکمران ظاہر ہوا۔ ادریس کے وہاں سے نکلنے کے بعد اس شہر کے لوگوں نے 20 سال اس حالت میں گزارے کہ آسمان سے ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ وہ لوگ مشقت اور سختی میں مبتلا ہوئے اور ان کی حالت اور شدید ہو گئی، اور وہ روزانہ بستیوں سے اشیاء خورد و نوش لانے کی نوبت آ گئی۔ جب سختی انتہا کو پہنچی تو وہ مل کر بیٹھے اور آپس میں کہنے لگے، جو کچھ اس وقت ہم پر نازل ہوا ہے اور جسے ہم سب محسوس کر رہے ہیں، یہ ادریس کے اس سوال کے سبب سے ہے جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا تھا کہ جب تک وہ بارش کے لیے دعا نہ کریں ہم پر باران رحمت بند رہے، اور اس وقت حضرت ادریس ہم سے پوشیدہ اور مخفی ہیں اور ہمیں ان کی سکونت کی جگہ کے متعلق کوئی علم نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے دعا کریں اور اس کی بارگاہ میں فریاد کریں اور اس سے اپنے شہر اور ارد گرد کی بستیوں پر آسمان سے بارش برسانے کا سوال کریں۔ پس وہ خاکستروں پر کھڑے ہوئے، جسم کو تکلیف پہنچانے والے سخت لباس پہنے اور اپنے سروں پر مٹی ڈالنے لگے اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کے لیے نالہ و زاری کی اور گڑگڑانے لگے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ادریس پر وحی نازل کی کہ اے ادریس، تمہاری بستی کے لوگ میری بارگاہ میں توبہ و استغفار کی فریاد کرنے لگے ہیں اور گریہ و زاری اور نالہ کرنے لگے ہیں، اور میں اللہ رحمان و رحیم ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں اور گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور میں نے ان پر رحم کیا ہے اور ان کے بارش کے متعلق سوال اور دعا کو قبول کرنے میں میرے نزدیک کوئی چیز حائل نہیں، سوائے اس کے کہ تم نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ان پر آسمان سے بارش نہ برساؤں جب تک تم خود مجھ سے اس کا سوال نہ کرو۔ اے ادریس، مجھ سے سوال کرو تاکہ میں ان کی فریاد رسی کروں اور آسمان سے بارش برساؤں۔ ادریس نے عرض کیا، بار الہ، میں تجھ سے اس کا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا تھا اور میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کی؟ اور اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بارش کا سوال کرو اور تم میرے سوال پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ ادریس نے عرض کیا، بار الہ، میں تجھ سے یہ سوال نہیں کروں گا۔ پس اللہ نے اس فرشتے کو جو شام کو حضرت ادریس کے لیے کھانا فراہم کرتا تھا حکم دیا کہ ادریس کے لیے کھانا لے کر مت جاؤ۔ اس دن جب شام ہو گئی اور ادریس کے لیے کھانا نہ پہنچا تو وہ محزون ہوئے اور بھوکے رہے، لیکن صبر کیا۔ جب دوسرے دن بھی کھانا نہ آیا تو ان کا غم اور بھوک
شدید ہو گئے۔ تیسرے دن شام کو پھر کھانا نہ آیا تو تکلیف اور بھوک اور غم زیادہ ہو گئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو اپنے پروردگار کو پکارا، اے پروردگار، تو نے میری روح اور جان کو قبض کرنے سے قبل ہی میرے رزق کو مجھ پر بند کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ادریس، 3 شب و روز میں نے تم پر کھانا بند کر دیا تو تم اپنی بےتابی کا اظہار کر دیا، لیکن تم نے یاد ہی نہیں کیا کہ تمہاری بستی کے لوگ 20 سال سے تکلیف اور بھوک سے دوچار ہیں، اور اس بات نے تمہیں ذرا بےتاب نہیں کیا۔ پھر میں نے تم سے ان کی مشقت اور تکلیف اور ان لوگوں پر اپنی رحمت کے لیے کہا کہ تم مجھ سے سوال کرو کہ ان پر آسمان سے بارش برساؤں، تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا اور اس سلسلے میں مجھ سے سوال کرنے میں کنجوسی اختیار کی، پس میں نے بھوک کے ذریعے تمہاری تعذیب کی اور سزا دی۔ اب صبر تمہارے پاس کم ہو گیا اور تمہاری بےتابی ظاہر ہو گئی، اپنی جگہ غار سے نیچے اترو اور اپنی معاش خود تلاش کرو، کیونکہ میں نے اب تمہاری معاش کی تلاش اور اس کا حصول تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ادریس اپنی جگہ سے نیچے اترے اور اس ایک بستی میں کھانے کی تلاش میں نکلے۔ جب وہ اس بستی میں داخل ہوئے تو اس کے ایک گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا، پس وہ اس طرف چل پڑے اور ایک بڑھیا کے گھر میں داخل ہو گئے جو توے پر 2 روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس سے کہنے لگے، اے عورت، مجھے کھانا کھلاؤ کیونکہ میں بھوک سے بے حال ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا، اے بندہ خدا، ادریس کی بددعا نے ہمارے لیے رزق کی اتنی گنجائش بھی نہیں رکھی ہے کہ ہم کسی اور کو کچھ کھلا سکیں۔ وہ قسم کھا کر کہنے لگے کہ ان 2 روٹیوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تم جاؤ اور اس بستی کے دوسرے لوگوں سے کھانا طلب کرو۔ انہوں نے کہا، مجھے اتنا کھلا دو کہ میں اپنی جان بچا سکوں اور مجھ میں اٹھنے کی سخت آ جائے تاکہ میں طلب معاش کروں۔ اس نے کہا، یہ صرف 2 ہی روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور دوسرے میرے بیٹے کے لیے، پس میں نے اگر اپنا حصہ تمہیں کھلایا تو خود مر جاؤں گی، اور اگر اپنے بیٹے کا حصہ کھلایا تو وہ مر جائے گا، اور اس سے زیادہ ہے نہیں کہ تمہیں کھلا دوں۔ پس جناب ادریس نے کہا، تمہارا بیٹا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہے، وہ اسی سے زندہ رہ سکے گا، جبکہ دوسری آدھی میرے لیے کافی ہے اور اس سے میں زندہ رہ سکوں گا، یوں ہم دونوں اپنا مقصد پا سکیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے ایک روٹی خود کھا لی اور دوسری ادریس اور اپنے بیٹے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ ادریس اس کے حصے کی آدھی روٹی کھا رہے تو اتنا بے چین ہوا کہ دم توڑ گیا۔ ماں بولی، اے بندے خدا، تو نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا کیونکہ وہ اپنے حصے کے لیے بےتاب ہو کر مرا ہے۔ ادریس نے فرمایا، میں اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں، تم بےتابی کا اظہار نہ کرو۔ پھر ادریس نے اس بچے کے دونوں شانوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، اے وہ روح جو اس بچے کے جسم سے نکل چکی ہو، اللہ کے حکم سے اسی بدن میں پلٹ آؤ، اور میں ادریس پیغمبر ہوں۔ اللہ کے اذن سے بچے کی جان واپس آ گئی۔ جب عورت نے ادریس سے یہ بات سن لی کہ میں ادریس پیغمبر ہوں اور یہ بھی دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد اس کا بیٹا دوبارہ زندہ ہو گیا، تو کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر ہیں۔ پھر گھر سے نکل کر بستی کے اندر چیخ کر کہنے لگی، خوشی کی بشارت سن لو، بتحقیق ادریس تمہاری بستی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ادریس وہاں سے چل دی اور وہاں جا ٹھہرے جو سابقہ جابر بادشاہ کے شہر کی جگہ تھی۔ آپ نے اسے ایک ٹیلے کی شکل میں پایا کیونکہ وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ پھر بستی کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو کر کہنے لگے، اے ادریس، آپ نے اس 20 سال کے عرصے میں ہم پر رحم نہیں کھایا، اس عرصے میں ہم نے کتنی تکالیف برداشت کی اور بھوک کا شکار رہے، پس اب دعا کریں کہ اللہ ہم پر آسمان سے بارش برسائے۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک تمہارا جابر حکمران اور سارے بستی والے پا برہنہ چلتے ہوئے میرے پاس آ کر اس بات کا سوال نہ کریں۔ جابر حکمران تک آپ کی بات پہنچی تو اس نے 40 آدمیوں کو بھیجا کہ وہ ادریس کو اس کے سامنے حاضر کریں۔ جب وہ ادریس کے پاس پہنچے تو ان سے کہنے لگے، ہمارے حکمران نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو اس کے سامنے حاضر کر دیں۔ ادریس نے ان پر نفرین اور بددعا کی تو وہ سب مر گئے۔ یہ بات حکمران کے کانوں تک پہنچی تو اب اس نے 500 آدمی اس غرض سے بھیجے کہ وہ ادریس سے آ کر کہنے لگے، اے ادریس، ہمیں بادشاہ نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا کہ ہم آپ کو لے جائیں، اس کے سامنے حاضر کریں۔ ادریس نے ان سے کہا، پہلے اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ لو کہ یہ کس طرح موت کی گرداب میں چلے گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ادریس، 20 سال کی مدت تک آپ نے ہمیں بھوک کے ذریعے مارا، اب آپ یہ چاہتے کہ ہمارے لیے بددعا کریں اور ہمیں مار ڈالیں، کیا آپ کو رحم نہیں آتا؟ انہوں نے کہا، میں تمہاری اس جابر حکمران کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی خدا سے بارش کا سوال کروں گا۔
جب تک تمہارا جابر حکمران اور بستی کے سارے لوگ پا برہنہ میرے پاس نہیں آ جاتے۔ وہ لوگ جابر حکمران کے پاس گئے اور اسے ادریس کی باتیں بتائیں اور اس سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ ادریس کی طرف پا برہنہ چلے۔ آخر کار وہ راضی ہوا اور ادریس کی طرف آ گیا اور وہ سب ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس حالت میں کہ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور ان سے سوال کر رہے تھے کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے ان پر بارش برسائے۔ پس ادریس نے کہا اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس وقت ادریس نے اللہ سے ان پر اور ان کی بستی اور اس کے اطراف پر بارش کی دعا کی۔ اتنے میں بادلوں سے آسمان بھر گیا اور بجلی چمکنے لگی اور اسی لمحے متواتر بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ وہ سوچنے لگے کہ کہیں غرق نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے پانی کے سیلاب سے اپنی جان کے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ ظہور حضرت نوح علیہ السلام۔ ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن حمام نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حمید بن زیاد کوفی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حسن بن محمد بن سماع نے، ان سے احمد بن حسن نے میسمی نے، اور وہ عبداللہ بن فضل ہاشمی سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جعفر بن محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کی نبوت کو ظاہر کر دیا اور شیعوں کو غم کی دوری کا یقین ہوا تو آزمائش اور مصیبت شدید تر ہو گئی اور بڑی تہمتیں لگائی جانے لگیں اور صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ شیعہ بدترین سختیوں سے دوچار ہو گئے اور حضرت نوح کو ناقابل برداشت تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کبھی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ آپ 3 دن بے ہوش پڑے رہتے، آپ کے کانوں سے خون بہنے لگتا، تب ہوش میں آتے اور یہ آپ کے مابعوث ہونے کے 300 سال بعد کی بات ہے، اور وہ اس دوران میں دن رات لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے تو لوگ ان سے دور بھاگتے تھے۔ اگر پوشیدہ طریقے سے دعوت دیتے تو کوئی مثبت جواب نہیں ملتا تھا، اور اگر اعلانیہ پکارتے تو لوگ دوڑ جاتے تھے۔ پس آپ نے 300 سال کے بعد ان لوگوں کے حق میں بددعا کرنے کا ارادہ کیا اور دعا کے لیے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گئے۔ اس دوران میں 7ویں آسمان ہفتم سے ایک وفد ان پر نازل ہوا اور وہ 3 فرشتے تھے۔ انہوں نے ان کو سلام کیا اور ان سے کہا اے خدا کے نبی، ہمیں آپ سے حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا آپ اپنی قوم پر نفرین اور بددعا کرنے میں تاخیر کریں، کیونکہ آپ کا یہ اقدام زمین پر اللہ کی طرف سے پہلی بار غضب نازل ہونے کے باعث بنے گا۔ نوح نے کہا میں نے مزید 300 سال تک اپنی بددعا میں تاخیر کر دی، پھر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور وہی کام کرنے لگے جو پہلے کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی آپ کی دعوت کے بدلے اپنا وہی کام دہرانے لگے جو وہ پہلے کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ 300 سال بھی گزر گئے اور آپ ان کے ایمان لانے کے متعلق مایوس اور نا امید ہو گئے۔ اس بار آپ نے ایک دن ظہر کے وقت ان کے لیے بددعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اتنے میں چھٹے آسمان سے ایک وفد اترا، وہ 3 فرشتے تھے۔ پس انہوں نے حضرت نوح کو سلام کیا اور کہنے لگے ہم آسمان ششم سے ایک وفد ہیں، ہم صبح سویرے وہاں سے نکلے ہیں اور آپ تک ظہر کے وقت پہنچے ہیں۔ اس وفد نے بھی آپ سے وہی سوال کیا جو آسمان ہفتم سے آئے ہوئے وفد نے کیا تھا۔ آپ نے ان کی درخواست کو بھی قبول کیا اور وہی بات کہہ دی جو پہلے والوں سے کہی تھی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور انہیں حق کی دعوت دینے لگے، لیکن ان کی اس دعوت کا نتیجہ ان لوگوں کی مزید دوری کے سوا کچھ نہ ہوا، یہاں تک کہ یہ 300 سال بھی گزر گئے اور اس طرح 900 سال بھی پورے ہونے کو آئے۔ اب تو آپ کے شیعہ آپ کے پاس آنے لگے اور ظالم عوام و کفار کی طرف سے جو مصائب ان پر ڈھائے جاتے تھے ان کی شکایت کرنے لگے اور آپ سے درخواست کرنے لگا کہ اس غم اور پریشانی کے خاتمے کے لیے دعا کریں۔ پس آپ نے ان لوگوں کی درخواست قبول کی، نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، پس آپ اپنی شیعوں سے کہیں کہ وہ کھجوریں کھائیں اور ان کی گٹھلیوں کو زمین میں بوئیں اور ان کی دیکھ بھال کریں، اور جب وہ درخت بن کر پھل دینے لگے تو ان کی پریشانیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ پس آپ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں اور ان لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیں۔ چنانچہ وہ سب کے سب خوش ہو گئے۔ پس انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ان کی گٹھلیوں کو زمین میں بو دیا اور پھل دینے تک ان کی خود دیکھ بھال میں مصروف رہے۔ پھر وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس کھجور کے درخت کے پھل لے کر حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کرنے لگے کہ جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس کو پورا کریں۔ آپ نے
اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے آپ پر وحی نازل کی کہ ان کھجوروں کو بھی کھاؤ اور ان کی گٹھلیاں زمین میں بو دو، جب یہ درخت بن جائیں اور پھل دینے لگے تو تمہارے غم و اندوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وعدہ خلافی ہوئی ہے، تو ان میں سے 1/3 تو مرتد ہو گئے اور اپنے دین سے پھر گئے، اور 2/3 ثابت قدم رہے۔ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ان کی گٹھلیوں کو زمین میں بو دیا، اور پھر جب وہ درخت بن کر پھل دینے لگے تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی خبر دی اور ان سے درخواست کرنے لگے کہ اپنا وعدہ پورا کریں۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے خدائے بزرگ و برتر سے دعا کی کہ اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دو کہ وہ ان کھجوروں کو بھی کھا لیں اور ان کی گٹھلیوں کو بوئیں۔ اس دفعہ پھر 1/3 ان میں سے مرتد ہو گئے اور صرف 1/3 تعداد باقی رہ گئی، اور اس باقی ماندہ 1/3 نے وہ کھجوریں کھائیں اور ان کی گٹھلیوں کو زمین میں بو دیا۔ اور جب وہ درخت بن کر پھل دینے لگے تو وہ کھجوریں لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پھر عرض کیا، ہم میں سے سوا چند لوگوں کے کوئی دین پر باقی نہیں رہا، اور ہم لوگ بھی اپنے نفسوں کے بارے میں گمراہی سے خوف کھاتے ہیں۔ اگر ہماری غم کشائی میں تاخیر ہو گئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور عرض کیا، پروردگار میرے ساتھیوں میں سے سوا اس گروہ کے اور کوئی باقی نہیں رہا، اور اگر فراغی اور کشادگی میں تاخیر ہو گئی تو ان کی ہلاکت اور گمراہی کے بارے میں خوف محسوس کر رہا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تم کشتی بناؤ۔ یوں آپ کی دعا کی قبولیت اور طوفان کی آمد کے درمیان میں 50 سال کی مدت گزر گئی۔